جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن پاک کو آسان بنا دیا نصیحت کے لیے، یا پھر ہم نے قرآن پاک کو آسان بنا دیا یاد کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا، یا کوئی اس کو قرآن پاک کو یاد کرنے والا؟ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اپنے ارد گرد میں آپ کو قرآن پاک یاد کرنے والے تو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ قرآن پاک ہر عمر میں یاد ہو جاتا ہے، چاہے آپ چھوٹی عمر میں ہوں چاہے آپ بڑی ایج کی ہوں، قرآن پاک ہر کوئی آرام سے ایزیلی یاد کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک میں ہی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان بنا دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ نصیحت جو ہے وہ بہت، ویسے بھی اردو زبان میں بھی دیکھا جائے تو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو آپ کو وہ، اگر اس کی زبان سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کی نصیحت کو کبھی بھی فالو نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک ہمارے لیے نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری جو ہے وہ اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو لیکن ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی جو زبان ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم قرآن کو تجوید کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں کیا نصیحت ہے، کیوں لکھا، ہمارے لیے کیوں اترا ہے، اس میں کیا کیا باتیں ہیں، ہمارے لیے کرنے کے کیا کام ہیں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن پاک کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عام طور پر جو ہم لوگ جہاں پر جمع ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ یا پنجابی اسپیکنگ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آپ سے اس زبان میں بات کرے جو آپ کو زبان سمجھ نہ آ رہی ہو، تو کیا آپ کو اس بات کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یقیناً ہمیں اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہم نے یہاں پر ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم قرآن پاک کی زبان عربک سیکھنے کا ہمارا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، نہ کہ عربک بولنا یا کوئی اور ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے، ہم ان کو پہچان سکیں، ہم اس کا مطلب، اس کا فہم، اس کی جو ڈیپتھ ہے، جو گہرائی ہے، اس کو سمجھ سکیں۔ میں اللہ پاک کا کروڑہا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ جیسی بندی کو اپنے کلام، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سیکھنے کی توفیق دی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا جو ایک طریقہ مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں آگے پہنچاؤں۔ اس لیے میں نے یہ ایک چھوٹی سی کلاس کا آغاز کیا ہے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں۔ اور جس کلام نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے وہ ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہ لائے۔ جو ڈیپتھ قرآن پاک کی گرامر سیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے وہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر اسی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ سکتے تھے اگر اللہ پاک یہ نہ چاہتے۔ یہ آپ کا اور میرا کمال نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پر جمع ہیں، یہ صرف اللہ ہی کی توفیق ہے کہ ہم یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے کاموں کو بہت آسان کر دے، اور ہمارے لیے ہمارے اس وقت میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اگر چاہیں گے تو ہم انشاءاللہ اس بہت بابرکت کام کو بہت ہی آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں ایک جگہ سورہ المحمد میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ اب قرآن پاک کو ہم پڑھ تو لیتے ہیں، قرآن پاک کو ہم اپنا معمول بنا لیتے ہیں کہ ایک پارہ پڑھنا ہے، ایک رکوع پڑھنا ہے، یا پھر ہم اتنی دیر میں قرآن پاک مکمل کریں گے، یہ کام تو ہم کر لیتے ہیں اور اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ثواب کے لیے۔ لیکن اس میں لکھا کیا ہے؟
یہ بات ہمیں نہیں معلوم ہوتی، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، ہم اس پہ تدبر تفکر نہیں کرتے، ہم بالکل بھی یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ پڑھنے سے بھی ہمیں ترجمے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ایک بہت ہی ادنا سی کوشش ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اچھا جی، عربی زبان سیکھنے کی کیا اہمیت ہے؟ ہم کیوں عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی اور زبان ہم نے کیوں نہیں سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کیا؟ وہ اس لیے ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک ہماری اصلاح کے لیے ہماری ہی اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی طرف بھیجا ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ عربی زبان بہت ہی واسٹ لینگویج ہے اور بہت ہی آسان زبان ہے، لیکن ہم تھوڑی سی اگر محنت کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان زبان ہے، کیونکہ اردو سیکھنے والے بہت جلدی عربی سیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے عربی جو ہے وہ کیوں سیکھنی ہے، عربک زبان ہم نے کیوں سیکھنی ہے، کیونکہ ہم قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کے لفظوں سے اپنی دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے وہ سیدھا ہمارے دل پر اترے، ہمیں اس کا ترجمے کا سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑے، جب ہم تلاوت سنیں تو ہمیں معلوم ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، کہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی ڈیپتھ، اس کی گہرائی تک ہم انشاءاللہ پہنچ سکیں۔ اچھا جی، انشاءاللہ ہم یہ 40 لیکچرز کا یہ کورس ہوگا انشاءاللہ، اور ہفتے میں ایک کلاس ہوگی، لیکن جو 2 اہم کام آپ سب کو کرنے ہیں وہ استقامت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس میں چھٹی نہیں کرنی اور آپ نے اس کلاس میں لیٹ نہیں آنا۔ ہماری بہت یہ جو بہت ہی پرسائز سی کلاس ہوگی، یہ کنسیپچل کلاس ہوگی، اور عربک زبان ایک ایسی زبان ہے جو لنک لینگویج ہے، یعنی کہ ایک جو بات کریں گے اس کا دوسری بات سے تعلق ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ چین ہوتی ہے نا، ایک چین بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک لیکچر کا دوسرے لیکچر سے بہت گہرا تعلق ہوگا۔ تو اگر آپ ایک بھی لیکچر مس کر دیں گے نا تو آپ کو جو ہے نا وہ اس کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا، اس کو آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے سب نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل ٹائم پہ کلاس میں انٹر ہوں، 5 منٹ پہلے آ جائیں، لیکن لیٹ مت آئیں، اور کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی ٹائملی اپنی کلاس کا آغاز کریں، تاکہ جو ہے نا آپ سب کا جو قیمتی وقت ہے وہ ہم ویسٹ نہ کریں، اور بلکہ اس کو یوٹیلائز کریں صحیح مقصد کے لیے، جو ہمارا ایم ہے ہم اس کو پورا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو 40 لیکچرز ہوں گے ان میں ہم انشاءاللہ بیسک کانسیپٹس جو ہے وہ کلیئر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو زبان پہ جو گرہ لگی ہوئی ہے اس کو کھول دے انشاءاللہ۔ اور جو ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عربک زبان سیکھنے کے لیے، کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس جگہ یا اس علاقے میں جا کے رہنا شروع کر دیں، تو وہ زبان ہمیں ایزیلی آ جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی جو سعودی عربیہ میں یا کسی عرب ممالک میں کوئی گیا ہو یا وہاں رہ رہا ہو تو اس کو وہ زبان ایزیلی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سننے سے ہی آ جاتی ہے، اس کو کوئی بھی قواعد وغیرہ سیکھنے نہیں پڑتے، وہ ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں ساری بات۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمارے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے مستقبل قریب میں بھی کہیں، اور ابھی تک بھی، کہ ہم وہاں جا کے رہ سکیں اور وہ زبان سیکھ سکیں۔ تو اس لیے جو کوئی زبان ہمیں آتی ہے نا، وہ سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے ہم کچھ رول سیکھیں گے جس سے ہمیں عربک زبان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اردو زبان جنہوں نے سیکھی ہوتی ہے، جن کو معلوم ہوتی ہے اردو کے بارے میں، وہ آرام سے عربک زبان سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے جو حروف ہوتے ہیں وہ عربک اور اردو میں سملر ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن آپ آرام سے اس کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ پھر سب کو آواز آ رہی ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آواز نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے اچھا آواز۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، عربک زبان سیکھنے کے لیے، جیسے اردو زبان سیکھنے کے لیے بھی ہم سب سے پہلے کسی بچے کو اگر سکھانا ہو تو ہم حروف تہجی سکھاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے عربک زبان سیکھنے کے لیے جو 2 اہم چیزیں ہمیں سیکھنی ہے وہ ہے حروف الہجا یعنی کہ الف با تا ثا جو ہم سب کو الحمدللہ آتی ہے. ٹھیک ہے. حروف الہجا اس کو عربک میں حروف الہجا کہتے ہیں، اردو میں حروف تہجی اور انگلش میں الفابیٹس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک میں ان کو حروف الہجا کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے قاعدہ نورانیہ جب پڑھا ہوگا، جب آپ نے کسی بھی قاعدے کو فالو کیا ہوگا تو وہاں پر سب سے پہلا جو لیسن ہوتا ہے وہ الف با تا ثا کا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ حروف الہجا ہی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو گرامر کی رو سے جو ہے نا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ 29 ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ 28 ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ کچھ علماء کرام جو ہیں وہ الف کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ حروف الہجا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ الف جو ہے وہ مطلب حمزہ کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کچھ یہ ہے کمپیرزن کا. اور حروف الہجا سیکھنے کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے عربک گرامر کو سیکھنے کے لیے وہ ہے حرکات. ٹھیک ہے. حرکات ہم سب واقف ہیں کہ زبر، زیر، پیش وغیرہ کو حرکات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عربک ٹرم میں اس کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہا جاتا ہے. لیکن جو اب ہم زبان سیکھنے والے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک میں کسی حرف کے اوپر اگر فتحہ کی حرکت ہوگی تو ہم کہیں گے یہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے. اور کسی حرف پر کسرہ کی حرکت ہوگی تو ہم کہیں گے یہ مکسور ہے. اور کسی حرف پر اگر ضمہ کی حرکت ہوگی ہم کہیں گے یہ مضموم ہے. ٹھیک ہے. حروف اور حرکات کے جمع ہونے سے الفاظ بنتے ہیں. عربک کی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ حروف اور حرکات اگر جمع ہو جاتی ہیں تو وہ الفاظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. الفاظ جو ہیں، جو لفظ ہیں، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بامانی اور ایک ہوتے ہیں بے معنی. بامعنی جو ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے، جیسے ہم عام طور پر بولتے ہیں کھانا، وانا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو کھانا ہے وہ بامعنی لفظ ہے، جبکہ وانا مطلب بے معنی لفظ ہے. ہم ایسے کہتے رہتے ہیں چائے شائے پیئیں گی یا کچھ اس طرح سے نا. تو ابھی ہم جو قرآن ہے، ظاہری بات ہے اس میں جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ سب با معنی الفاظ ہیں. کوئی بھی بے معنی لفظ نہیں ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ قرآن سیکھنے کا ہے. تو ہم بات کریں گے صرف با معنی کلمات کے اوپر، با معنی الفاظ کے اوپر. ٹھیک ہے. با معنی لفظ جو ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو کلمہ کہا جاتا ہے. کیوں کلمہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے. ٹھیک ہے. کلمہ کی آگے فردر اقسام ہے. کلمہ کی جو ہے وہ 3 اقسام ہے. یہ ہم نے اردو میں بھی پڑھی ہوئی ہیں، انگلش میں بھی پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے لیے یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہم عربک میں انشاءاللہ دیکھیں گے اسم، فعل اور حرف کے نام سے. قرآن پاک کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ یا تو اسم ہوں گے، یا وہ فعل ہوں گے، یا وہ حروف ہوں گے. یعنی کہ ہم نے صرف ان 3 چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں، وہ سارے یا اسم ہے، یا فعل ہے، یا وہ حرف ہے. ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ انہی تینوں پہ بات کریں گے اور بہت آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ سب کو سمجھنے میں آسانی رہے. آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے اسم. ٹھیک ہے. اسم جب بھی ہمارے سامنے کوئی آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. جب بھی کوئی اسم ہمارے سامنے آئے گا تو ہم نے اس کی جو ہے نا 4 چیزیں ہم نے دیکھنی ضروری ہے. سب سے پہلے جنس، یعنی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مذکر مؤنث کا تو امید ہے کہ سب کو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے. اور عدد اردو میں واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، یعنی کہ یا ایک ہوتا ہے یا بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن عربک میں یا واحد ہوتا ہے یعنی کہ ایک، مثنیٰ یعنی 2. ٹھیک ہے. اور جمع یعنی کہ 2 سے زیادہ، 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 سے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی اسم اگر آئے گا تو اس کو سب سے پہلے ہم نے جنس وائز دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. عدد وائز دیکھنا ہے کہ وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. وسعت وائز دیکھنا ہے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. نکرہ مین کوئی بھی عام چیز،
ٹھیک ہے. اور معرفہ مین کوئی خاص چیز، جیسے کوئی اس طرح سے مثال بھی لے سکتے ہیں کہ کتاب، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کتاب، وہ اردو کی بھی ہو سکتی ہے، وہ انگلش کی بھی ہو سکتی ہے، وہ SST کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قرآن، وہ ایک ہے صرف، وہ خاص کتاب ہوگی. اب وہ معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے. نکیرہ مین کتاب، کوئی بھی کتاب. اور بہت سارے لوگوں کو جو تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو معلوم ہوگا کہ جب ہم نکیرہ اسم کے ساتھ الف لام داخل ہو جاتا ہے، یعنی کہ کتاب سے الکتاب بن جائے، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ خاص ہو جاتی ہے. اب کتاب تو مطلب کوئی بھی کتاب، اگر الکتاب آ جائے گا تو وہ ایک خاص کتاب جو قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ ہوگا. اور اسی طرح سے اب پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے اعراب، ٹھیک ہے. اعراب مین کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ جو کلمہ ہے وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والے جو تھوڑے سے نام ہیں وہ مشکل بھی لگے اور ابھی آپ کو ان کی سمجھ بھی نہ آئے، لیکن انشاءاللہ ہم بہت آہستہ آہستہ ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. آج صرف جسٹ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، تو انشاءاللہ باقاعدہ جو ہے وہ ہم ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کو، جب تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی ہم آگے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اب اسم کو دیکھتے ہی آپ کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسم کو ہم پہچانیں گے کیسے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے. تو اس کی دو موٹی موٹی نشانیاں ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. ایک ہے تنوین، یعنی کہ کوئی بھی کلمہ اگر تنوین پر ختم ہو رہا ہے، تنوین کا آئی ہوپ کہ سب کو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم تو تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں کہ دو زبر، دو پیش، دو زیر اگر آ جائے، یعنی کہ کسی بھی کلمہ کے اوپر یہ حرکات آپ کو اینڈ میں ملیں گی، ٹھیک ہے. کسی بھی کلمہ کے اوپر آپ کو اگر تنوین مل جاتی ہے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، یہ پکا اسم ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کلمہ کے اوپر شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو الف لام مل جاتا ہے تو یہ بھی اسم کی ایک موٹی نشانی ہے، ٹھیک ہے. یہ دو موٹی موٹی نشانی ہے جو آپ کو قرآن پاک میں جب انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گی کہ آپ آرام سے آسانی سے اسم پہچان لیں گی. اور جب یہ آپ پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے، یعنی کہ اس پہ تنوین ہے یا الف لام سے یہ کلمہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ چار چیزیں ادھر دیکھنی ہے کہ یہ مذکر مؤنث ہے، واحد مثنیٰ یا جمع ہے، نکیرہ یا معرفہ ہے، یا یہ اعرابی مبنی کیسا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو انشاءاللہ ہو کہ آپ لوگوں کو آسانی رہے گی. اچھا جی، نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں. اب جو میرا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک سے ساتھ ساتھ جو بھی ہم سیکھیں گے ہم قرآن پاک پر اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ. اس کی ترکیب بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ، تو اس میں دیکھیں کہ جہاں جہاں آپ کو الف لام والے کلمات نظر آ رہے ہیں وہ سارے اسماء ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی تنوین آپ کو کسی کلمہ پہ نظر آ رہی ہو تو وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا، جیسے اللہ، الرحمانی، الرحیمی اور الحمد، اور پھر اللہ، العالمین، الرحمانی، الرحیم، الدینی، ٹھیک ہے. اور الصراطی، المستقیم، اور اس کے بعد الذین، المغضوبی، اور الضالین، ٹھیک ہے. تو یہ سارے دیکھیں، یہ آپ آرام سے ایزیلی قرآن پاک میں ان کو پہچان سکتے ہیں کہ کوئی بھی کلمہ جو الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہو یا پھر اینڈ ہو رہا ہو تنوین کے اوپر، تو آپ نے اس کو اسم کنسیڈر کر دینا ہے، ٹھیک ہے. آج کے لیے جو ہے بس اتنا ہی. ہم انشاءاللہ جو ہے وہ باقی باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کریں گے نیکسٹ کلاس سے. اب آپ لوگوں کی جو ہے وہ تھوڑی سی میں رائے لوں گی، کوشچن آنسر لوں گی آپ کے. اور دوسرا نمبر پہ ہم آپ کا کرنے کا کام صرف پورے ویک میں یہ ہوگا کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گی تو آپ اس پیج میں سے، اس پارے میں سے آپ اپنے طور پر اسم پہچاننے کی کوشش کریں گی، ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ ہائی لائٹ کر لیں کسی کلر سے. مطلب اگر آپ اسم کو کلر دینا چاہ رہی ہیں، ریڈ وغیرہ، ریڈ یا پنک یا کوئی بھی جو بھی آپ کو صحیح سمجھ آئے، تو آپ اس کو کلر کر لیں یا انڈر لائن کر لیں، جیسے بھی آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم قرآن پاک کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے کہ ہمارا اصل ٹارگیٹ ہے زبان سیکھنے کے بعد قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا،
ٹھیک ہے. تو جب ہمیں یہ پہلے اس اسماء کی پہچان آ جائے گی، افعال کی پہچان آ جائے گی، حروف کی پہچان آ جائے گی، اس کے بعد ہی ہم ان پر کام کر سکیں گے کہ ان کے معنی مطلب کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ کتاب، کوئی بھی کتاب اگر ال لگ جاتا ہے تو وہ خاص کتاب ہو جاتی ہے. تو اب یہاں دیکھیں اللہ، اللہ ایک خاص نام ہے نا، تو الرحمن یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے الرحمن استعمال ہوا ہے. الرحیم یہ بھی خاص، مطلب وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی کہ آپ نے اسماء کو پہچاننا ہے. آپ جتنی بھی تلاوت کریں، ابھی ہم نے سورہ الفاتحہ کو دیکھا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ 1 پیج 2 پیج 3 پیج جتنے بھی آپ کر سکیں، اور آپ جو ہے وہ اس کو کوشش کریں کہ آپ انڈر لائن کر لیں، کلر کر لیں، تاکہ آپ کو اسماء پہچاننے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن جب پڑھا جائے تو ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جو ڈائریکٹ، جو زبان جن کو آتی ہوتی ہے، جو کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے نا، وہ کیفیت ہم پر طاری ہو. اس لیے اس کورس کو ہم نے سیکھنا سٹارٹ کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ہمارے لیے بہت آسان کر دے اور ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ.